السلام علیکم۔ 10 تاریخ سے پنجاب بھر کے اساتذہ کرام سراپائے احتجاج ہیں اور لاہور میں، فیصل آباد میں، جگہ جگہ پورے پنجاب میں اساتذہ کے ساتھ حکومت بہت ہی شرمناک واقعات سے پیش آ رہی ہے، جبکہ ایک استاد جو ہے یہ ایک بہت سنجیدگی سے رہنے والا اس کا پیشہ ہے، لیکن اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو خوار کیا جا رہا ہے۔ جناب محسن نقوی صاحب، میں آپ کو 3 کوٹیشنیں بتاؤں گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ 1000 قابل انسان مر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق انسان کو صاحب اختیار بنا دینے میں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ جب حکمران اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جائیں تو وہ قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ محسن نقوی صاحب، ایک واصف علی واصف صاحب کی بھی کوٹیشن سن لیں۔ چراغ کو آندھیوں سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اندر سے تیل ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے۔ محترم جناب محسن نقوی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اساتذہ کرام ہیں، کیا ان کو شوق تھا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر سراپائے احتجاج میں شامل ہوں؟ کیا آپ کا کوئی استاد نہیں ہے؟ آپ نے کس سے تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ کی انگلی کس نے پکڑ کر آپ کو سکھایا؟ کیا قومیں اس طرح اپنے اساتذہ کے ساتھ سلوک کرتی ہیں جس طرح آپ نے حکم نامے جاری کیے ہوئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ملازمین ہیں، آپ ان کی کیش ان میں جو ہے، کوئی بھی جو ان کی مطالبات ہیں، یعنی ان کی پینشن کا مسئلہ ہے اور لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ ہے، جتنے بھی پرابلم آپ نے کریٹ کیے ہیں، آپ نے باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے پیدا کیے ہیں، تو اگر وہ اپنے حقوق کی خاطر جگہ جگہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ کو ان کے حقوق کا خیال رکھنا تھا۔ آپ نے استاد کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا تھا۔ آپ نے اپنے انڈر سیکرٹری ایجوکیشن کو کہنا تھا کہ ان سے ملاقات کریں۔ لاہور میں کیوں نہیں ملاقات ہوئی؟ کیوں آپ اس مسئلے کو حل نہیں کروا رہے؟ کیا ایسے ہی لیڈر بنا کرتے ہیں؟ اصل میں آپ سیاست دان ہیں، آپ لیڈر نہیں ہیں، کیونکہ سیاست دان صرف آنے والی پرچی کے بارے میں سوچتا ہے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ استاد ہی تو ہے جس نے آب یاری کرنی ہے، جس نے نسلیں تیار کرنی ہیں، تو آپ ان اساتذہ کرام کے ساتھ اتنی زیادتی، کیا آپ کا جو ہے امپیکٹ جائے گا باہر کی دنیا میں؟ کیا تاثر ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اساتذہ کرام کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزت تو آبرو کو آپ خاک میں ملا رہے ہیں، ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں آپ ٹیچرز کو۔ کب عقل آئے گی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو؟ بات یہ ہے کہ مہربانی کریں،
جتنے بھی ملازمین کے حقوق ہیں 1947 سے پھر آگے آپ کو پتہ ہے نا 1973 کا آئین بنا، 1962 کا بنا اور 56 کا آئین. بات یہ ہے کہ کتنے سالوں سے ہر چیز مل رہی ہے تو آج آپ ان کو کریش کر رہے ہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ ہماری امیدوں کے ڈاکو نہ بنیں. ڈاکو وہ جو ڈاکو جو راہ زن ہوتا ہے نا، وہ گاڑی اگر لے جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ گاڑی اور دے دیتا ہے. اگر وہ 10,000 20,000 لاکھ روپیہ چھین کے لے جاتا ہے نا ڈاکو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. لیکن آپ تو نسلوں کے ڈاکو بن چکے ہیں. آپ اساتذہ کرام کی آخری امید ایک لیو ان کیشمنٹ ہوتی ہے یا پینشن ہوتی ہے یا دیگر فیسلٹیز ہوتی ہیں. آپ ان کے جو ہے ان کی امیدوں کے ڈاکو نہ بنیے. آپ ہمبل رہیے اور اساتذہ کرام کو پڑھانے دیجیے. اساتذہ کرام بچوں کی تعلیم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کتنا عظیم پیشہ ہے معلمی پیشہ. تو آپ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں. تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ آپ ریڈ سیاہی سے لکھوا رہے ہیں. وقت گزر جائے گا محسن نقوی صاحب، باتیں یاد رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ ظلم کی رات خواہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخر سویرا ہو ہی جاتا ہے. اور ہم پرامن احتجاج کرنے والے اساتذہ ہیں. ہمارے اساتذہ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کو آدھی رات آپ نے چھاپے مروائے ہیں. مطالبہ ہم کرتے ہیں اساتذہ کرام کہ ان تمام ملازمین کو اور اساتذہ کرام کو ان کو فی الفور رہا کیا جائے تاکہ یہ دھینگا مشتی ملک میں ختم ہو. اساتذہ کرام پرامن رہنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پرامن رہنے دیجیے. اور اس ملک کی جو باغ ڈور اگر آپ کے ہاتھ میں آئی گئی ہے پنجاب لیول کی، تو آپ اپنے اس پنجاب کے لیے کچھ کر کے جائیں، نہ کہ آپ بکھرے ہوئے انسانوں کی طرح گزر جائیں. بات یہ ہے کہ جو سمٹا ہوا ہوتا ہے اس میں سمیٹنے کی طاقت ہوتی ہے. جو بکھرا ہوا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بکھیر کے چلا جاتا ہے. آپ چند ماہ کے مہمان ہیں. یقین کریں قومیں کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتی. زندگی میں انسانوں کو مواقع ملتے رہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے تو آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور ان کو جو ان کے حقوق پہلے سے چل رہے ہیں ان کو آپ ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو دلی خوشی ہوگی؟ کیا یہ خزانہ ختم ہو رہا ہے؟ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. کتنے سالوں سے اس دھرتی کو لوٹا گیا لیکن اس دھرتی کے خزانے ختم نہیں ہوتے. آپ امید کے ڈاکو نہ بنیں. ان اساتذہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. بہت مہربانی، شکریہ.